أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون یہ ایک سورت ہے، اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض قرار دیا ہے اور ہم ہی نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، اور تم کو ان دونوں پر ترس نہ آئے اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کے عذاب کو اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور مشاہدہ کرے۔ الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکہ، زانی مرد نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانی عورت سے ہی۔ والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک، تو زانی مرد نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا ہے مگر زانی یا مشرک شخص۔ وحرم ذلك على المؤمنین، اور یہ یعنی زنا ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ نور کی ابتدائی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا۔ سورہ نور اپنے مضامین کے اعتبار سے اور احکام کے اعتبار سے بہت ہی اہم سورت ہے۔ اس سورت کا آغاز یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس سورت کی کس قدر عظمت ہے، کس قدر اس کی اہمیت ہے۔ اس سورت کا مطلع سورۃ انزلناہا یہ خود واضح کرتا ہے کہ یہ سورت کتنی عظیم الشان ہے۔ یہ قرآن کریم کی 24ویں سورت ہے اور اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو لکھا کرتے تھے کہ خواتین کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ خواتین کے اس سورت کے اندر احکامات ہیں، پردے کے احکام ہیں، عصمت و عفت کے احکام ہیں، خاندانی نظام کو کیسے چلایا جاتا ہے، اس کو کیسے اچھے انداز میں پروان چڑھایا جاتا ہے، یہ سب احکامات ہیں۔ اس سورت کے اندر شرعی حدود کا بیان ہے۔ پہلے ہی آغاز میں ہی جو احکام اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ زنا کی حد ہے، قذف کی حد ہے، لعان کی حد ہے۔ یہ حدود معاشرے کو انتشار اور بگاڑ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں۔ زنا سے معاشرے کو بچائے تاکہ نسب میں فساد اور بگاڑ نہ ہو، اختلاط سے محفوظ رکھنے کے لیے، اخلاقی بے روی سے بچانے کے لیے ان کا نفاذ ضروری ہے، تاکہ امت کے اندر ناجائز چیزیں نہ ہوں، فساد نہ ہو، بگاڑ نہ ہو، انسانی عزت اور شرافت کی حفاظت ہو۔ یہ سب قانون اس آیت کے اس سورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے چل کر گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہیں، گھر میں کسی کے گھر میں جا رہے ہیں تو کس طرح جائیں، نگاہوں کو پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اجنبی خواتین اور اجنبی مردوں کے اختلاط کی حرمت بیان کی گئی ہے، نامحرم مرد اور خواتین بے تکلف محفلوں میں نہ جائیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں اس سورت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ تو یہ سورت خاندانی نظام کو بنانے کے لیے، معاشرے اور سوسائٹی کو بنانے کے لیے اور انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کے لیے بہت اہم سورت ہے۔ اور اس سورت میں ایسے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں جو بہت انتہائی ضروری ہیں۔ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو خاندان تباہ ہو جاتا ہے، سوسائٹی برباد ہو جاتی ہے، معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام آپ دیکھیں سورہ نور رکھا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نورانی شعائیں ہیں، احکام شرعیہ ہیں، معاشرتی آداب ہیں، انسانیت کو فضیلت بخشنے والی تعلیم ہے، وہ روشنی کی شکل میں ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام اللہ نے نور عطا کیا ہے۔ اپنے بندوں پر اور بندیوں پر اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، یہ رحمت خداوندی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آیت ہے اللہ نور السماوات والارض، اسی سورت کے اندر آگے جا کے آیت ہے جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا ہے، یعنی روشنی عطا کرنے والی سورت ہے، دل و دماغ کو روشنی عطا کرتی ہے، معاشرے میں روشنی عطا کرتی ہے، اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں آدمی برائی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بہت سی پریشانیوں سے آدمی اس روشنی کی وجہ سے بچ جاتا ہے، ورنہ اندھیرا ہو تو اندھیرے میں گر جائے گا، دوسروں کو تکلیف پہنچا دے گا۔ تو یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے احکامات کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ اور آپ دیکھیے آغاز کس طرح اس سورت کا ہو رہا ہے، سورۃ انزلناہا۔ یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی سورت کے متعلق اور اس سورت کی مضامین کے متعلق، اور گویا کہ یہ سورت کا عمود کہلاتا ہے، یعنی سورت کے اندر کیا کیا باتیں آئیں گی، کون کون سے مضامین زیر بحث ہوں گے، تو میں نے آپ کے سامنے وہ بنیادی باتیں رکھ دی ہیں۔ اور بھی بہت سے مضامین ہیں اس کے اندر، لیکن یہ بنیادی مقاصد ہیں اس سورت کے کہ معاشرہ عزت والا معاشرہ ہو، عفت والا معاشرہ ہو، بے حیائی نہ ہو، بد کردار نہ ہو، یہ معاشرہ بگڑے لوگوں کو نہ ہو، یہاں ایک دوسرے کی عزت اچھالی نہ جاتی ہو، یہاں عزتوں کی حفاظت کی جاتی ہو، تہمتیں نہ لگائی جائیں، زنا نہ کیا جائے،
ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے اور گھروں میں بے دھڑک نہ کسی کے ایسے ہی گھسے، بلکہ اس کی جو آداب اسلام نے بتائے ہیں اس کی رعایت کی جائے تو معاشرے کے اندر سکون ہوگا، امن ہوگا، محبت ہوگی، ایک دوسرے سے پیار ہوگا۔ ان تعلیمات پر عمل کر کے اس سورت کا مطلع اور پہلی آیت ہی دیکھیے آپ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ سورہ یعنی یہ ہذہ سورہ، سورہ اس پر تنوین ہے اور تنوین عظمت کے لیے ہے کہ یہ ایک بڑی عظیم اور اہم صورت ہے۔ سورہ بلند عمارت، اونچی فصیل، قلعہ یا شہر کی چار دیواری کو کہتے ہیں۔ احکام اور ہدایات کے مجموعے کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک آغاز اور اختتام ہوتا ہے اور اسے ایک حصار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں بلندی اور رفعت اور عظمت کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ خصوصاً یہاں پر سورہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مقصد ہے کہ یہ سورہ عظیم الشان، بلند و بالا اور بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ایک بلند مرتبہ اور عظیم الشان سورہ ہے کیونکہ اس میں انتہائی اہم قوانین اور احکام بیان ہوئے، اس اعتبار سے یہ بہت اہم سورہ ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے انزلناہا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اس کی بلاغت کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، کسی اور نے نازل نہیں کیا۔ یہ ہمارا اتارا ہوا کلام ہے، ہمارا نازل کردہ فرمان ہے، اس وجہ سے اس کی ہر بات کی تعمیل تمہارے اوپر فرض ہے۔ جن کے کانوں میں بھی یہ تعلیم پڑے گی اس پر عمل کرنا فرض ہے۔ تو یہ کہ ہم نے اس کو اتارا ہے، اس کے احکام، ہدایات، یہ پورا قرآن ہی ہم نے اتارا ہے، کسی اور نے نہیں اتارا ہے، اور نہ ہی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تراشیدہ اور من گھڑت کلام ہے۔ اور صرف اتارا ہی نہیں ہے، آگے فرمائے وَفَرَضْنَاهَا، اس کو فرض قرار دیا ہے۔ اس میں جو احکام ہیں، جو قوانین ہیں، جو ہدایات بیان ہوں گے ان کو محض سفارش مت تصور کرنا، یہ صرف مشورہ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان احکام اور قوانین کو فرض کیا جا رہا ہے۔ ان کا اجرا اور نفاذ تم پر لازم اور ضروری ہے اور ان کو کرنا فرض ہے تمہارے اوپر۔ ان کی حیثیت فرائض کی ہے۔ ان سب تعلیمات پر عمل کرنا، بے چوں چرا ان کی اطاعت کرنا، کسی معاملے کو بھی بے پرواہی سے نہ لینا، اس لیے یہ ہے فرضناہا، ہم نے اس کو فرض کیا ہے، کسی اور نے فرض نہیں کیا ہے۔ پھر آگے وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پھر دوبارہ لفظ وَأَنزَلْنَا، پہلے بھی انزلنا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ لفظ استعمال کیا کہ انزلنا، ہم نے اس کے اندر، اس صورت کے اندر واضح احکام نازل کیے۔ اس میں جو احکام، قوانین اور ہدایات دی گئی ہیں وہ سب واضح ہیں، روشن ہیں، کھلی ہوئی ہیں، کسی طرح کی اس کے اندر کوئی گنجلک، مبہم اور غیر واضح بات نہیں ہے کہ ان کا سمجھنا، ان پر عمل کرنا، ان کو اپنے اوپر جاری کرنا اور نافذ کرنا ممکن نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، بالکل واضح ہے، بالکل صاف شفاف ایک دم تعلیمات ہیں اس کی۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہے، ہم نے کھول کھول کر ان کے اندر تعلیمات رکھ دی ہیں۔ کیوں رکھی ہیں؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جو تعلیمات، ہدایات، احکامات دیے گئے ہیں ان میں تمہارے لیے نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، بڑے بڑے سبق موجود ہیں، تمہارا فائدے ہیں، اور تم ان پر عمل کرنا ہے تو ان برکتوں کو حاصل کر سکو گے۔ اس لیے ان کو سمجھنا، ان کو اپنانا ضروری ہے۔ اگر تم نے اس پر عمل نہیں کیا تو تم گناہ گار ہوں گے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایک انداز اپنایا ہے، ایک خاص انوکھا، بالکل انوکھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا اس صورت کے آغاز میں۔ یہ مطلع ہے گویا پہلی آیت، جس سے اللہ تعالیٰ یہ بات امت پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے احکام کے ساتھ ساتھ
بالکل وضاحت کے ساتھ تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اور اگر اب ان کی خلاف ورزی کی تو اس کے نتائج بھی تمہارے سامنے آئیں گے۔ اب یہ اس لیے بار بار یہاں 2 بار اللہ تعالیٰ نے انزلنا لفظ استعمال کیا کہ ہوشیار ہو جاؤ اچھی طرح سے۔ یہ جو ہم نے تعلیم تمہیں دی ہے یہ سرسری نہیں ہے، یہ من مرضی کی نہیں ہے، یہ جب چاہا عمل کر لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا، یہ تعلیم اس لیے نہیں ہے، بلکہ لعلکم تذکرون، تم کو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس سے نصیحت حاصل کرنا، اس سے عبرت حاصل کرنا تمہارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اب پہلی آیت کے بعد دوسری آیت شروع ہو رہی ہے جس میں احکام، قانون بتایا جا رہا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائیں۔ یہ تمہید، اور اس آیت کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو قانون یہاں بیان کیا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ یعنی بدکاری، کون سی بدکاری مراد ہے یہاں پر؟ غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت، اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، کسی جنسی عمل میں ملوث ہو جائیں تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ ان کا یہاں بیان ہوا ہے، ان کے لیے یہاں قانون بنایا ہے۔ یہاں پر وہ مرد اور عورت مراد ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کنوارے ہیں، اور جو شادی شدہ ہوں ان کی سزا سنسار ہے، یعنی ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گی آیت جس طرح شروع ہو رہی ہے کہ الزانیۃ والزانی، نہ تو یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، نہ یہ کہا گیا کہ اے لوگو، کوئی خطاب نہیں ہے یہاں پر، بلکہ یہ سب کو ہے۔ قرآن سب ہی سے کہتا ہے کہ اگر تم نسل انسانی کا بھلا چاہتے ہو اور اپنے معاشرے کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے ہو تو تم زنا، فحش اور بدکاری کو اپنے معاشرے میں پنپنے نہ دو۔ اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ زناکار عورت اور زناکار مرد دونوں کو کوڑوں کی سزا دو، اگر وہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر شادی شدہ مرد عورت جو آپس میں شوہر بیوی نہ ہوں، وہ شادی شدہ ہیں لیکن دوسرے تعلقات انہوں نے اپنے بنا رکھے ہیں، اس بری حرکت میں ملوث ہیں، تو ان کی صحیح سزا احادیث نبویہ سے، قرآن سے اور تاریخ سے اور خلفائے راشدین سے ثابت ہے کہ انہیں سنسار کیا جائے اور پتھروں سے مار مار کر انہیں مار ڈالا جائے۔ یہ 100 کوڑوں کی سزا یہ ان کنواروں کے لیے ہے، غیر شادی شدہ کے لیے ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے الزانیۃ، عورت، اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو وہاں پر سارق مرد کو پہلے ذکر کیا گیا تھا، عورت کو اس کے بعد میں ذکر کیا گیا۔ چور کو مقدم رکھا گیا، عورت کو مؤخر کیا گیا، مگر یہاں زنا کی سزا میں پہلے عورت کو رکھا گیا اور پھر اس کے بعد مرد کو رکھا گیا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری اس کے اندر باتیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دی ہے کہ پہلے نمبر پر یہاں عورت کو کیوں رکھا ہے۔ تو پہلے نمبر پر عورت کو یہاں اس لیے رکھا ہے کہ عورت تخلیق کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتی ہے، قابل رحم سمجھی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کا پہلے یہاں ذکر نہیں کرتا تو سزا کے طور پر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے کہ اس پر رحم کیا جائے، وہ قابل رحم ہے، اس کا جسم کمزور ہے، لیکن اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا کہ رحم نہیں کھانا ہے۔ اب اس عورت پر جو اس گناہ میں اپنے کو ڈال چکی ہے، عورت کا ذکر مقدم اس لیے
کیا گیا یہاں کہ زنا ایک بہت ہی خطرناک جرم ہے اور ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بے باکی اور بے پرواہی سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر مردوں سے زیادہ حیا کا جذبہ رکھا ہے، وہ اپنی عفت کی حفاظت اس کے اندر موجود اللہ نے رکھی ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، اس عزت کو پامال کر دیا ہے، اس عفت کو چھوڑ دیا ہے، اور تو عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو یہاں پہلے نمبر پر رکھا کہ ہم نے تمہارے اندر شرم زیادہ رکھی تھی، ہم نے تمہارے اندر حیا کو زیادہ رکھا تھا، اور مرد کے مقابلے میں تمہارے اندر حیا زیادہ تھی، لیکن تم نے اس حیا کی چادر کو اتار پھینکا، تم نے اس کو پامال کر دیا، تم نے ذرہ پرواہ نہیں کی، تو اس لیے اس کو پہلے نمبر پر رکھا تاکہ اس کو سزا دیتے وقت کسی کے دل میں نرمی نہ آئے، کسی کے دل میں رحم نہ آئے، اس لیے عورت کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اس سے آپ خوب اندازہ لگا سکتی ہیں کہ یہ جرم اللہ کی نظروں میں کتنا خطرناک ہے کہ بنا نکاح کے مرد و زن کا تعلق ہو جانا زنا کہلاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کس قدر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معاشرہ کس طرح تباہ ہوتا ہے، خاندان کس طرح آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اور مشکل ہی نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتی ہیں معاشرے میں جہاں پر بھی بے راروی ہے، جہاں قانون نہیں ہے، کیسی کیسی بھیانک بیماریاں لوگوں میں لگ جاتی ہیں اور خاندانوں میں لگ جاتی ہیں اور دشمنی عام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح تعلیم دی ہے کہ جو مرد اور جو عورت غیر شادی شدہ ہوں اور وہ زنا جیسی مہلک بیماری میں پھنس جائے، لگ جائے، تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہاں فجلدو حکم ہے کہ فجلدو کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگنے ہیں ان کے۔ تو یہاں لفظ جلد سے مشتق ہے کیونکہ کوڑا عام طور پر چمڑے سے بنایا جاتا ہے، یہاں اس لفظ کو استعمال کر کے اس طرف اشارہ ہے کہ کوڑوں یا دروں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے، گوشت تک نہ پہنچے، یعنی کوڑا اس طرح لگایا جائے کہ اس کا اثر اس کی چمڑی پر رہے، اس کے اندر تک نہ جائے، گوشت پھٹنے نہ پائے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کی سزا میں بہت اعتدال کی تلقین فرمائی ہے، کوڑا نہ بہت سخت ہو جس سے گوشت تک ادھڑ جائے، اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے، دونوں کی رعایت کرنا ہے کہ نرم بھی نہ ہو کہ پتہ چلے کہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، تو جب اثر ہی نہیں ہوگا تو سزا تو بیکار ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت زیادہ سخت ہے اور سختی کے ساتھ مارا جا رہا ہے کہ گوشت پھٹ جائے، دونوں سے منع کیا گیا ہے، درمیانی اعتدال کے ساتھ سزا دی جائے گی، 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو سزا دینے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ رأفہ کہتے ہیں جیسے ماں کی ممتا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں رأفہ۔ ماں کے اندر ایک فطری جذبہ اور فطری محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں کے تئیں پیار ہوتا ہے، تو ان کو سزا دیتے وقت تمہارے دل میں بھی نرمی نہیں آنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، دین کو نافذ کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی طرح کی نرمی یا چشم پوشی کو ہوا تمہارے گزر بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ عورت کے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے گی، نہ مرد کے ساتھ، اور یہ بھی یاد رکھیے یہاں پر نہ امیر کے ساتھ نہ غریب کے ساتھ۔ خدا کی جو حد یہاں مقرر کی گئی ہے یہ بے لاگ ہے، اس میں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، نہ اس میں امیر کی کوئی قید ہے نہ غریب کی، جو بھی اس میں
اس کے اندر ملوث ہوگا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر تمہارا ایمان ہے تو پھر اس سزا کو نافذ کرنے میں تمہارے اندر بالکل جھجک نہیں ہونی چاہیے، رحم دلی نہیں ہونی چاہیے، جذبہ ہمدردی ابھرنی نہیں چاہیے، نہ عورت کے ساتھ کہ اس طور پر کہ عورت کمزور ہے، صنف نازک ہے۔ تو قرآن نے اس لیے اس کو پہلے ذکر کر دیا ہے اور اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں اس میں شریک ہیں، دونوں کے ساتھ یہ سزا دی جائے گی اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک اور سزا یہاں پر ان کو دی جا رہی ہے جو زنا کرنے والے مرد ہیں اور عورت ہے، ایک سزا اور یہاں ذکر کی گئی، ایک سزا جسمانی ہو گئی، جسم پر کوڑے لگا جائے، ایک روحانی سزا، ان کے اندرون بھی ان کو سزا کہ ان کو سزا دیتے وقت مومنین کا ایک گروہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے۔ اس کی بھی بہت ساری حکمت ہے اور بہت اہم مقاصد اس کے پیچھے موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر تو یہ کہ دوسروں کو بھی عبرت اور موعظت حاصل ہو، دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں ان کو سزا دیتے وقت کہ دیکھو ان کو یہ سزا ملی ہے، اگر تم نے یہ حرکت کی تمہیں بھی یہ سزا ملے گی، لہٰذا اس گناہ سے باز آ جاؤ۔ یہ ایک سزا ہے، مومنین کا ایک گروہ وہاں ہونا چاہیے کہ سزا ایک کو ملے گی اور پورا معاشرہ کیا ہو جائے گا، برائیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک کو سزا دے دیجئے اور لاکھوں لوگوں کو اس گناہ سے بچا لیجئے۔ اب عام طور پر سزا ہوتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے، زنا پھیلتا جاتا ہے اور لوگ بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوتے رہتے ہیں۔ تو اگر یہ سزا جیل کی کوٹریوں میں چھپ چھپاتے دے دی جائے گی تو یہ مصلحت اور یہ فائدہ فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہے کہ اس سے مومنین کو بھی عبرت حاصل ہوگی۔ اور ایک اور یہاں نقطہ ہے اس آیت کے اندر کہ جب مومنین کا ایک گروہ موجود ہوگا تو جس کو سزا مل رہی ہے اس کی روح کو بھی تکلیف ہوگی کہ میرے خاندان والے، میرے برادری والے، میرے بھائی بندو سب موجود ہیں یہاں پر، میری سزا کو دیکھ رہے ہیں، تو اندر سے بھی اس کو تکلیف ہوگی، اندر سے بھی وہ اس سزا میں ملوث رہے گا اور سزا پاتا رہے گا، اندر سے بھی اس کا دل بے چین رہے گا۔ تو روحانی تکلیف بھی ہوگی اس کو اور جسمانی تکلیف بھی، دونوں طرح کی تکلیف یہاں اس کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑی اہم تعلیم ہے۔ تو زنا کے ذریعے سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور آپ دیکھیں جانوروں کا معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اس سب کا اس کو ختم کرنے کے لیے، زنا سے معاشرے کو بچانے کے لیے یہ قانون دیے جا رہے ہیں کہ انسان اخلاق و کردار والا ہو اور ایک دوسرے کی عزت کو محفوظ رکھنے والا ہو، نہ کہ اس پر ہاتھ ڈالنے والا ہو۔ تو اسلام نے نہ تو انسانوں کو جانوروں جیسا آزاد چھوڑا ہے کہ وہ جس طرح چاہے جہاں چاہے اپنی شہوت پوری کرے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو دبا دیا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنے سے بالکل منع کر دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح رخ دیا ہے، صحیح موقع دیا ہے، اور نکاح کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو یہاں اس کی سزا کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ تو عزیز طالبات، آپ نے دیکھا کہ یہ صورت اپنے مضامین کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے کتنی اہم ہے۔ ایک آیت اور ہے، اس کو اور پڑھ لیتے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں، ان کا تذکرہ بھی میں کروں گا آپ کے سامنے کہ یہ جو سزا نافذ ہوگی اس کے لیے زنا کی سزا اس کو دی جائے گی جس کے خلاف 4 گواہ ہوں۔
سزا بہت سخت ہے، اسی طرح اس کی شرط بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو زنا کی جو سزا ہے کوڑے لگنا، 100 کوڑے لگنا، وہ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ تو جس طرح یہ سزا سخت ہے اسی طرح اس کی شرط بھی سخت ہے، اور لازمی شرط ہے، وہ اس کے بغیر یہ سزا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہونی چاہیے۔ دوسری یہ کہ یہ حد صرف عاقل بالغ پر نافذ ہوگی، نابالغ اور چھوٹے بچے پر یہ سزا نافذ نہیں ہوگی۔ نابالغ اور مجنون ہر قانون میں مرفوع القلم سمجھے جاتے ہیں، ان کو الگ رکھا جاتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ غلام اور لونڈی باندی جو ہے اس پر نصف حد جاری ہوگی۔ یہ بات بھی صحیح معلوم ہوتی ہے۔ اور 4 عینی گواہ ہونے چاہیے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ گواہی دیں کہ ہم نے اس کو اس گناہ میں دیکھا ہے، تو وہ سزا دی جائے گی۔ اور اگر ایک بھی گواہ 4 میں سے کم ہو گیا تو یہ سزا نافذ نہیں ہوگی، یہ سزا نہیں دی جائے گی۔ اس لیے احادیث میں موجود ہے کہ حدود جو ہوتی ہیں وہ معمولی شک سے ختم ہو جاتے ہیں، شک بھی آ جائے تو حد نافذ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خود سے اقرار کر لے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو پھر اس کو سزا ہو جاتی ہے، اس میں گواہوں کی شہادت ضروری نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اقرار کر لے۔ اگر خود اقراری ہو تو کوئی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کسی دوسرے نے الزام لگایا ہے کسی پر زنا کا تو اب اسے گواہ کا لانا ضروری ہے۔ اگر وہ گواہ نہیں لائے گا تو وہ خود ملزم اور مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو ان 2 آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں، وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔